چلتے ہیں جہاں پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو آرٹس کاؤنسل پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی کنونشن میں موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے سپاس کے ساتھیوں، جیے بھٹو۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اسٹوڈنٹ ونگ کو ہمارا سندھ پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو مبارکباد دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی جد و جہد کے نتیجے میں، آپ کی انتھک محنت کی وجہ سے آپ نے سندھ کے سارے تعلیمی ادارے کے دورے کیے۔ آپ کا تنظیم نے ملک کے جو مختلف تعلیمی ادارے ہیں وہاں جا کے مہم چلائے ہیں۔ پارٹی کے اندر آپ نے مہم چلایا، سندھ بھر میں مہم چلایا، احتجاج کیا، اور آخر آپ کا حق چھین کے رکھا۔ وہ حق جو عامر ضیاء نے یونین سازی کا حق اس ملک کے عوام سے چھینا اور اس ملک کے طلباء سے یونین سازی کا حق چھینا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو جب پہلی بار وزیر اعظم بنی تو شہید بی بی نے جہاں یونینز کو بحال کیا تو وہاں طلباء یونینز کو بھی بحال کیا تھا، مگر افسوس کے ساتھ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے حکومت کے خلاف سازشیں ہوتی رہیں۔ شہید بی بی کا حکومت ختم کیا گیا اور جو حکومتیں بعد میں بنے انہوں نے یہ ہمیشہ کے لیے یونینز پہ پابندی لگائی۔ اب اسٹوڈنٹ پاکستان کے نوجوان جب 18 سال کے ہو جاتے ہیں، آپ اس ملک کا وزیر اعظم کے انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں، مطلب آپ اس ملک کا وزیر اعظم کو چن سکتے ہو۔ جنگ کے حالات ہو جائیں گے تو آپ کو جنگ کے لیے بھی تیار کیا جا سکتا ہے، آپ جنگ بھی لڑ سکتے ہو، ہتھیار اٹھا سکتے ہیں، بھارت کے خلاف آپ جنگ لڑ سکتے ہو۔ کسی بھی ملک کا حملہ ہوتا ہے تو ہمارے نوجوان صف اول کا کردار ادا کرتے ہیں، مگر جب آپ کی اپنی نمائندہ چننے کی باری آئے تو آپ کے پاس یہ بھی اختیار نہیں تھا کہ آپ اپنا نمائندہ کو خود منتخب کریں۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر پاکستان کو قائد اعظم محمد علی جناح نے ملک بنایا تو وہ کسی تشدد کے نتیجے میں نہیں، کسی جنگ کے نتیجے میں نہیں، وہ سیاسی جمہوری پرامن جدوجہد کے نتیجے میں ہمیں ملک ملا۔ جب قائد عوام نے ہمیں آئین دیا، جب قائد عوام نے پاکستان میں جمہوریت دی، جب پاکستان میں پاکستان کی ہر شہری کو ووٹ کا حق دلوایا، تو ہم نے کوئی جنگ نہیں لڑا، ہم نے سیاسی طریقے سے، جمہوری طریقے سے پرامن جدوجہد لڑ کے جمہوریت کو بحال کیا۔ تو یہ اس ملک کے نوجوانوں کے خلاف سب سے بڑا جو ظلم کیا گیا وہ آپ کی آواز دبانے کی کوشش کی گئی۔ آپ سے آپ کے جو مسائل ہیں ان پہ آپ کو نہ صرف بولنے کی اجازت نہیں،
آرگنائز ہونے کی اجازت نہیں، آپ کے مسائل کے بارے میں اویئرنیس پھیلانے کی اجازت نہیں، آپ کے اپنے ادارے جو آپ کے لیے بنائے ہوئے ہیں، جہاں آپ کے فیصلے لیے جاتے تھے وہ آپ کے بغیر فیصلے لیے جاتے تھے، آپ کے سنے بغیر فیصلے لیے جاتے ہیں۔ جیسے مراد علی شاہ صاحب نے کہا، اس ملک کے مستقبل اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ کے اپنا مستقبل بھی آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ یہ بڑا عجیب سیاست ہے، عجیب کانسیپٹ ہے کہ نوجوانوں کو سیاست نہیں کرنا چاہیے، یونیورسٹی میں سیاست نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے سیاست کوئی گالی ہے؟ سیاست کرنا آپ کا حق ہے، سیاست کرنا آپ کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ ایک طرف بندوق ہو، ایک طرف ٹینک ہو، ایک طرف بم ہو، دوسری طرف نوجوان ہو، اس کا ووٹ کا حق ہو، سیاست کرنے کا حق ہو، آپ ملک کا کس تبدیل کر سکتے ہیں۔ اور ہم جو پاکستان کے معاشرے پہ کانورسیشن ہوتا ہے، جب ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اتنا تشدد، اتنا وائلنس کیوں پھیل چکا، اتنا ظلم، اتنا بربریت کیوں ہو رہا ہے، مذہب کے نام پہ سیاست کیوں کی جاتی ہے، ایتھنک لائنز میں برادری کے کانسیپٹ پہ کیوں اسپیس لیا جاتا ہے، تو وہ اس لیے کہ آپ پہ پابندی ڈالی گئی تھی کہ آپ نظریاتی طور پہ منشور لے کے سیاست نہیں کر سکتے۔ تو مختلف گروپس نے اپنے اپنے تحفظ کرنے کے لیے ایسے کانسیپٹس لے کر آئے جس سے نہ صرف ہمارا یونیورسٹیز کو، تعلیمی اداروں کو نقصان ہوا، نہ صرف ہمارے نوجوانوں کو تربیت میں اس کا نقصان ہوا، ہمارا پورا کا پورا معاشرے کو نقصان ہوا۔ اب جب آپ کے پاس اپنا حق ہے، آپ اپنے ہی جدوجہد خود لیڈ کریں گے، اور آپ سے جو باقی حقوق چھینے جا رہے ہیں وہ بھی ہم نے واپس چھینا، وہ بھی ہم نے حاصل کرنا۔ تعلیمی ادارے میں جس طریقے سے، جس تیزی سے آپ کا فیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے، جس طریقے سے پورے ریاست چلایا جا رہا ہے اس وقت، اور نوجوانوں کو روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے بجائے روزگار کے موقع دینے کے بجائے روزگار چھینا جا رہا ہے۔ نوجوانوں کے لیے وہ مواقع پیدا نہیں کیے جا رہے ہیں۔ آپ نے ان ایشوز کی طرف توجہ دلانا پڑے گا۔ دن ہر دوسرا دن کہیں نہ کہیں پورا سندھ سے، مگر ملک بھر میں سے تعلیمی ادارے سے، مختلف ادارے سے ہراسمنٹ کا کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ اب یہ تو بہت ہی ناانصافی ہے کہ وہ جو ان کیسز پہ پھر انویسٹیگیٹ کریں گے وہ انہی تعلیمی ادارے سے کے نمائندے ہوں گے جن کے کالیگز کے بارے میں انویسٹیگیشن ہو رہا ہوگا۔ جب آپ کی فیس میں اضافہ کرنے کے فیصلے کیے جاتے ہیں تو آپ سے کوئی مشورہ نہیں کیا جاتا۔ جب پورا ملک میں ایک نیا کریکولم، سنگل نیشنل کریکولم کے نام پہ ملک پہ مسلط کیا جاتا ہے تو ایک نوجوان سے، ایک اسٹوڈنٹ سے پوچھا تک نہیں جاتا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اب آپ اپنے فیصلے خود لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسٹوڈنٹ یونین کا بحالی تو ہمارا پہلا قدم ہے۔ آپ انشاءاللہ تعالی
آج جب ہمارے اسٹوڈنٹس آرگنائز ہوں گے تو آپ نہ صرف اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کریں گے، اپنے مستقبل کے فیصلے کریں گے، مگر اگر پی پی کا حکومت ہوگا تو آپ خود حکومت بھی چلائیں گے۔ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا ایجوکیشن کا وزیر سردار شاہ صاحب، اسماعیل راہو صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اور یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا PSF کا تنظیم ہے، یا جو بھی تنظیم جو بھی یونینز کے الیکشنز انشاءاللہ تعالی آگے جیت کے اپنے ادارے کے نمائندے بنائیں گے تو آپ لوگ یہ دونوں ڈپارٹمنٹس چلائیں گے انشاءاللہ۔ اور مجھے اگر ہم نے سندھ کا تعلیمی نظام میں بہتری لانا ہے، اگر ہم نے ملک میں کے تعلیمی نظام میں بہتری لانا ہے تو اس ملک کے نوجوانوں کو، اس ملک کے طالب علموں کو یہ فیصلے لینے پڑیں گے۔ خود آپ نے تعلیمی ادارے کے فیصلے لینے پڑیں گے تاکہ آپ کے مفاد میں فیصلے لیے جائیں، اور تعلیمی ادارے اسٹوڈنٹ سے لینے کے بجائے صرف اور صرف ان کا کام یہ ہے کہ آپ کو دینا ہے، آپ کو تعلیم کے جو شعبے ہے اس میں آپ کو مدد کرنا ہے اور آپ کے سارے حقوق کا تحفظ کرنا ہے۔ میں نے جب اپنی پاکستان پیپلز پارٹی میں زیادہ سیاسی کام سونپا گیا اور ہمارا جو پہلا ٹارگٹ تھا، جو پہلا ایمفسس تھا، وہ مفت علاج کا ہمارا کوشش رہا ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ شہید بی بی اور بھٹو شہید کا نظریہ بھی تھا، اور ہم اس کوشش پہ لگے رہے ہیں۔ اور آپ ویسے تو پتہ ہے کہ NSC اور باقی ہمارا وسائل کے کیا مسائل ہے، مگر مسائل کی کمی کے باوجود زیادہ محنت کی وجہ سے، صحیح لوگوں کو صحیح جگہ پہ ذمہ داری دینے کی وجہ سے ہم نے ایسے شاندار صحت کے ادارے بنائے ہیں جو عالمی سطح کے، عالمی سٹینڈرڈز کے ادارے بھی ہیں، مفت علاج بھی پہنچاتے ہیں، نہ صرف کراچی میں مگر صوبہ بھر میں ایسے کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس پہ تو کام چلتا رہے گا اور ہمیشہ بحثی کی گنجائش ہے، اور جہاں تک ہم ابھی نہیں پہنچا انشاءاللہ تعالیٰ مستقبل میں ضرور پہنچیں گے۔ ٹارگٹ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے، آپ ہمارے ساتھ دیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع ملے آگے جا کے، تو میرا یہ خواب ہے کہ جیسے ہم نے چاہے وہ دل کا ہاسپٹل کا مفت علاج کا، چاہے وہ گمبر کا ہاسپٹل کو مفت ہو، JPMC کو مفت ہو، تو میرا یہ خواب ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ مل کے ہم اس کے لیے جدوجہد کریں، آپ کے ساتھ مل کے ہم اس کے لیے محنت کریں کہ جو ریاست کے، جو ملک کے تعلیمی ادارے ہیں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ملک بھر میں جتنے بھی حکومت کے یونیورسٹیز بنے ہیں سب سے زیادہ تعداد پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہی بنے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آگے جا کے ہم مل کے اس محنت کریں، جدوجہد کریں کہ ہمارے تعلیمی ادارے بھی 100% مفت ہو، جیسے ہمارے صحت کے ادارے 100% مفت ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا، دیکھنا ہو کہ CM صاحب کا بجٹ ابھی، ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہم نے کچھ سندھ کے صحت کے ادارے کو انٹرنیشنل سطح پہ پہنچائے ہیں، اگر ہم سندھ کے طالب علموں کے ساتھ مل کے کام کریں گے، ملک بھر کے طالب علموں کے ساتھ مل کے کام کریں گے، آپ سے مل کے نیا کریکولم بنائیں گے، آپ سے مل کے آپ کے ادارے کے پالیسیز بنائیں گے، تو ہم نہ صرف
फीस का बोझ कम कर सकेंगे, मगर इनका स्टैंडर्ड में इजाफा कर सकेंगे। तो आपके साथ मिलकर जैसे हमने सेहत के लिए किया, हम वैसे ही हमारे तालीमी इदारे के लिए करना चाहते हैं। ये एक दिन में मुमकिन ही नहीं है, लेकिन हम नौजवान हैं, हम इंशाअल्लाह ताला लंबा इनिंग्स साथ खेलेंगे। तो ये हमारा एक सियासी गोल है, हमारा एक मंशूर का हिस्सा है, जो एक दिन जैसे आज हम इतने सालों बाद स्टूडेंट यूनियंस को बहाल होते हुए देख रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला मैं एक दिन आपके सामने खड़ा होऊंगा और इस किस्म का हमारा जो मेहनत है वो इसके सामने। अगर हमारा लॉन्ग टर्म प्लान यही है, अगर हमारा लॉन्ग टर्म तालीम के लिए, नौजवानों के लिए, स्टूडेंट्स का प्लान यही है, तो उसको हमें उस पर नजर रखना चाहिए। साथ साथ हमारा मीडियम टर्म प्लान क्या हो सकता है? जैसे मैंने पहले कहा कि सबसे ज्यादा तब्दीली तालीमी इदारे सूबा सिंध हो, सूबा पंजाब हो, पख्तूनख्वा हो, आजाद कश्मीर हो, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में वो बनाए गए। अब हमारा जो चैलेंज है अगला 5 साल के लिए, कि सिंध का हर डिस्ट्रिक्ट में आपका कराची के डिवीजन का हर डिस्ट्रिक्ट में, हैदराबाद डिवीजन के हर डिस्ट्रिक्ट में, मीरपुर खास डिवीजन, सारे डिस्ट्रिक्ट में, लड़कानो डिवीजन, सकत डिवीजन, हर डिस्ट्रिक्ट में हम चाहते हैं कि हम यूनिवर्सिटी खोले या कम से कम कैंपस को, ताकि जैसे हमने हमारा ये कोशिश जारी है कि हम सेहत के इदारे अवाम के घरों तक पहुंचाएं, तो हम चाहते हैं कि तालीम का जो फैसिलिटी है, यूनिवर्सिटी का जो आपका हक है, वो भी हम आपके दरवाजों तक पहुंचा दें। तीसरा कॉन्सेप्ट जो मेरा ख्याल में अगला बजट में सीएम साहब खुद उस पर कुछ तफसील ऐलान करेगा, वो ये है कि हम चाहते हैं कि हम हमारे नौजवानों के लिए डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसे यूथ मरकज कायम करें जहां इस मुल्क के नौजवानों के लिए एक जो भी आपके पास जितना भी वसाइल है, जैसे भी एक ऐसा जगह हो जहां जब आप जाएं और अगर आपका शौक है सकाफत में, कल्चर में, शायरी में, तो आपको जैसे यहाँ हम कल्चर सेंटर में खड़े हैं, तो ये अगर आपका कल्चरल एक्टिविटीज का शौक है तो वहां हम एक स्पेस प्रोवाइड करें जहां ये चीजें। अगर आपका शौक है स्पोर्ट्स में, अगर आपका शौक है एक्सरसाइज में, स्पोर्ट्स में, गेम्स में, तो उसी यूथ का मरकज में आपको ये फैसिलिटी मिले कि वहां के इलाके के बच्चे की कि वो पॉजिटिव एक्टिविटी में एंगेज करें। दूसरा एक चीज जो हम देखते रहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा तालीमी तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर हो, और जो ना सिर्फ क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन मगर जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में तो हम बेहतरी लेकर आना चाह रहे हैं। और एक जो मसला हमें नजर आ रहा है, और मैं भी स्टूडेंट होता था और मेरे साथ तो स्टूडेंट्स होते थे, मैंने देखा एक मसला जो मुसलसल सबके लिए ये होता था, एक डिग्री तो वो बहुत मेहनत करके हासिल करते हैं, अच्छी डिग्री लेकर आते हैं, और फिर डिग्री लेकर अब रोजगार का जब बंदोबस्त करना पड़ता है तो बहुत मेहनत लगता है, बहुत टाइम लगते हैं, धक्के खाते हैं, 3 डिग्रियां हाथ में लेके फिर रहे हैं, और तो
ہمارا ویسے پیپلز پارٹی کا ہمیشہ ہمارا جہاں تک روزگار کی بات ہے تاریخ ہمارا گواہ ہے پیپلز پارٹی ہمیشہ روزگار فراہم کرتی ہے روزگار کے مواقع پیدا کرتی ہے قائد عوام کے بارے میں تو بس تاریخ کا حصہ ہے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے لیے کہا جاتا تھا کہ بینظیر آئے گی روزگار لائے گی تو obviously ہم چاہتے ہیں کہ جتنا پبلک اور گورنمنٹ کی جگہ میں اسپیس ہے وہاں بھی یوتھ کو سب کو موقع ملنا چاہیے مگر اتنے وہاں ایک لمیٹڈ کیپیسٹی خاص طور پہ آج کل انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے ہم مزید اضافہ کریں گے لیکن ساتھ ساتھ ہم کیسا انشور کر سکتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے یہ موقع فراہم کیا جائے تو ایک تو ایسے ہمارے پاس بہت سے سندھ حکومت میں ایک تو جیسے سکلز ڈیولپمنٹ ہے بہت سے ایسے ادارے ہوتے ہیں کوئی اسٹافٹا ہے بی بی یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام ہے لیکن ہم چاہتے ہیں یہ سب مل کے محنت کریں اور اسی یوتھ مرکز میں یہ سارے ادارے کے نہ صرف نمائندے ہو اور ان کے کام ہو کہ وہ وہاں بیٹھ کے جو نوجوان اپنا سکلز میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں ووکیشنل ٹریننگ کروانا چاہتے ہیں ان کے لیے حکومت کی طرف سے اسی یوتھ مرکز میں وہ فیسلٹی پرووائڈ کیا جائے اور جو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ جو ایک کریئر ایڈوائس ہو سکتا ہے جو بچوں کو نوجوانوں کو ریسنٹلی گریجویٹڈ اسٹوڈنٹس کو جو ٹریننگ دلوائی دے سکتے ہیں جو ایڈوائس دے سکتے ہیں کہ اب آپ نے اپنا ڈگری تو لے لیا اب اس ڈگری کی بنیاد پہ آپ کے ایکسپیرئنس کی بنیاد پہ آپ کے سکلز کی بنیاد پہ ہم کس فیلڈ میں کہاں آپ کے لیے روزگار تلاش کرنا مناسب ہوگا اور کہاں ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اس میں وہ ایڈوائس کرتے ہیں وہ ٹریننگ دیتے ہیں کہ آپ اگر آپ نے انٹرویو کے لیے جانا ہے آپ نے انٹرویو دینا ہے تو وہ انٹرویو کیسے دینا ہے کیسے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے کیسے باقیوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو آپ زیادہ پروموٹ کر سکتے ہیں بہت طریقے کار ہوتے ہیں بہت ایڈوائس اویلیبل ہوتے ہیں تو جب آپ نوجوان ہوتے ہیں آپ یونیورسٹی سے نکلتے ہیں تو آپ کے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہوتا ہے تو کیریئر کاؤنسلنگ از سم تھنگ دیٹس ویری امپورٹنٹ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اسی یوتھ مرکز میں جو آپ کا اپنا ادارہ انشاءاللہ تعالی بنے گا جس کا کام ہی یہی ہوگا کہ آپ کا خیال رکھے یوتھ کا خیال رکھے اور آپ مل کے ایک ایسا جگہ پہ جا سکے کہ آپ اپنے جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہے وہ بھی پازیٹیولی کر سکے اور جو آپ کو روزگار کا جو ہمارا فرض ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم میکسیمم روزگار کے مواقع پرووائڈ کریں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہر نوجوان کو ہر شہری کو حکومت کی طرف سے یہ مسلسل کوشش ہونا چاہیے کہ ہم کیسے ہمارا امپلائمنٹ میں اضافہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ مل کے جد و جہد کر کے محنت کر کے اس خواب کو حقیقت میں ہم تبدیل کر دیں گے اور ہمارا اسٹوڈنٹس کا مستقبل ان کے اپنے ہاتھوں میں ہوں گے. آخر میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب یحییٰ خان کو کامریت کا خاتمے سے وقت آیا تو اس ملک کے نوجوان اس ملک کا اسٹوڈنٹس کا صف اول کا کردار تھا. جب عامر ضیاء کے خلاف جد و جہد لڑنے کا وقت آیا تو اسٹوڈنٹس کا جو کردار تھا وہ اب تاریخی ہے. اس ملک کے لیے اس ملک کی مستقبل کے لیے آپ کا جو کردار ہے وہ مثالی ہے اور آپ سے یہ حق چھیننے کی وجہ یہ تھا کہ جو غیر جمہوری نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں جو ایک پولیٹیکل سوسائٹی چاہتے ہیں تاکہ آپ کو اس معاشرے کو کنٹرول کرنا زیادہ آسان ہوگا. انشاءاللہ تعالی یہ سارے جو فورسز ہیں جن کی وجہ سے آج
ہم پہ یہ نالائق، نا اہل، نا جائز حکمران مسلط ہے۔ اب یہ نیا نسل ان کے مقابلے کرنے کے لیے تیار ہے، اور ہم اس نیا سلیکٹڈ حکومت جس کی وجہ سے معاشی بحران پیدا ہوا ہے، جن کی وجہ سے مہنگائی، بے روزگاری اور غربت تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے، جن کی وجہ سے تعلیمی ادارے کی فیس تاریخی سطح پر پہنچ چکا ہے، جن کی وجہ سے پاکستان کا معاشی خود مختاری پہ حملہ کیا گیا ہے، جن کی وجہ سے ہمارا فارن پالیسی تک کمپرومائز ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس ملک کے نوجوان اب جد و جہد کرنے کے لیے تیار ہے۔ عوامی مارچ جو 27 فروری کو اسی شہر سے نکلیں گے، ہمارا جو چارٹر آف ڈیمانڈز ہوگا اس میں جہاں طلبہ کا ذکر ہوگا وہاں ہمارا پہلا ڈیمانڈ یہی ہوگا کہ جیسے سندھ نے اسٹوڈنٹ یونینز کو بحال کیا ویسے پورا ملک اسٹوڈنٹ یونینز کو بحال کرنا چاہیے۔ یہ وہی اسمبلی ہے جس نے پاکستان بنانے کے لیے سب سے پہلے قرارداد پیش کیا، اور اسٹوڈنٹ یونینز کا بحالی کے لیے سب سے پہلے قدم اسی سندھ اسمبلی نے اٹھایا۔ میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ ہم مسلسل کہتے ہیں اور محنت کرتے ہیں کہ قائد عوام کو نامکمل خواب کو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو نامکمل جد و جہد کو ہم نے مل کے مکمل کرنا ہے۔ اس کا ایک حصہ ہم نے اسٹوڈنٹ یونینز کو بحال کر دے سکتے ہیں، اور یہ ہمارا جمہوری نظام کے لیے، ہمارا جمہوریت کے لیے، ہمارے پارٹی کی مستقبل کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ اب جو نرسری سے ہمیں نظریاتی کارکن کا ہمارا جو تعداد تھا، اب ایک نیا نسل اس میں بھی سامنے آئے گا۔ اور میں صاف تھوڑا سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے خلاف خاص طور پہ یہاں کا ریجنلی، ویسے ملک بھر میں مہم چلایا جاتا ہے، لیکن جو رنگ دیا جاتا ہے ہمارا ریجنلی وہ یہ دیا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی تو وڈیروں کی پارٹی ہے۔ نہ کون ان کو سمجھائے گا کہ پیپلز پارٹی تو پی ایس ایف کی پارٹی ہے، ان کا یہ غلط فہمی نہیں ہے، یہ جانتے ہیں کہ جو حقوق دیے گئے ہیں وہ پیپلز پارٹی نے دیے ہیں۔ جو سرداری نظام کے خلاف مہم چلایا گیا وہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے، ہر ظالم آمر کی دور میں ایک جو سب سے ظالم فیوڈلز ہوتے ہیں، دوسرے صوبے میں کوئی اور نام سے پکارے جاتے ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو سب سے ظالم ہوتے ہیں، ان کا ایک الائنس بنایا جاتا ہے اور وہ اس صوبہ کو چلاتے ہیں اور ملک کو چلاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی میں جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا چلایا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو ان کی ضرورت ہے، پیپلز پارٹی تو پیروں اور وڈیروں کا جماعت ہے، میں آپ کو بڑا صاف کلیئرلی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے۔
اور ہم ہر کسی کے ساتھ مل کے سب کسی کو ایکول ٹریٹمنٹ دے کے ہم ساتھ چلتے ہیں. یہ ہماری جماعت کا ہسٹری ہے, یہ ہمارا جماعت کا نظریہ ہے. ایک دو قدم آگے چلتے ہیں, کبھی کبھار ایک دو قدم پیچھے چلتے ہیں, لیکن ہمارا منزل صاف سامنے نظر آ رہا ہے. اور ہم اس برابری پہ یقین رکھتے ہیں, اس ہر اصول پہ یقین رکھتے ہیں جو قائد عوام نے اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں دی, کہ اسلام ہمارا دین ہے, جمہوریت ہمارا سیاست ہے, مساوات ہمارا معیشت ہے, طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, اور شہادت ہمارا منزل ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف جو کردار کشی کی مہم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنا مہم چلائیں, ہم اپنے مہم چلانے والے ہیں. جو کبھی صدارتی نظام کا شوشہ چھوڑتے ہیں, تو کبھی 18ویں ترمیم کا رول بیک کرنے کی بات کرتے ہیں, کبھی وہ کہیں انڈس پہ ڈیم بنا کے ہمیں پیاس سے مروانے کی باتیں کرتے ہیں. ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ آج بھی بھٹو زندہ ہے, کل بھی بھٹو زندہ ہے. اپنا کوشش کرتے رہو گے, ہم اپنا کوشش میں لگے رہیں گے. میں بھی ہوں, آپ بھی ہو, انشاءاللہ تعالی تاریخ ہمیں بتائے گا کہ کون جیتا ہے, کون ہارا ہے. میں اپنے نوجوانوں سے, اپنے طالب علموں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آئے ہمارے ساتھ سے, ہم آپ کی طرح نوجوان ہیں, اور ہمارا کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کے پی ایس ایف کو, ہمارے جیالوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ کی محنت, آپ کی خون پسینوں کی وجہ سے ہم نے قائد عوام کا خواب پورا کر دیا. یہ بھٹو آپ نے تصویریں کچھ نوجوانوں کی بات کریں, ان سے زیادہ کیسے